جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بھی نا سال بھر چلائیں، وہ ہمارا سیرت کا سبجیکٹ ہے۔ ہمارے درسی نظامی میں کچھ مضامین ایسے ہیں کہ جن کا زیادہ تعلق جو ہے وہ علم سے ہے، لیکن سیرہ کو بیسیکلی ہم اپنی موٹیویشن کے لیے پڑھیں گے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اپنے ارد گرد اس چیز کو آبزرو کرتے ہیں کہ علم ہم بہت حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بابا بلے شاہ کہتے تھے نا کہ علم و بس کریں او یار ہیں، اتنا پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ کتابیں، تو اب مولویوں کی حالات بھی بڑے خراب ہیں، مطلب وہ علم کا اثر نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے نا، جب تک عمل نہ ہو تو پھر وہ علم سوسائٹی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یعنی محض علم کی بنیاد پہ آپ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اب اگر کریکٹر یہ ہو کہ جی 30 جلدوں میں آپ نے تفصیل لکھ دی ہے، اور عمل کی صورتحال یہ ہو کہ نماز بھی آپ سے نہیں پڑھی جاتی، تو ظاہری بات ہے وہ تفسیر اس کا آپ کے اوپر نہیں اثر ہوا تو اور لوگوں پہ کیا اثر ہونا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے عمل میں بھی بہتری لانی ہے۔ تو کچھ سبجیکٹس ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہمیں عمل پہ موٹیویٹ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک سبجیکٹ یہ سیرہ کا سبجیکٹ ہے۔ سیرہ کو ہم اس طرح سے مطالعہ کریں گے کہ وہ ایک تو ہماری علمی ضرورت بھی پوری کرے، اور دوسرا جو ہے وہ ہماری عملی ضرورت کو بھی پورا کرے۔ ایک اور جو پہلو ہے سیرہ کا، وہ یہ ہے کہ ہم سیرہ کو ریلیٹ کریں اپنی سوسائٹی کے ساتھ۔ یعنی ہم سیرہ کو ایک واقعاتی انداز میں پڑھ لیتے ہیں، صلح حدیبیہ ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تو اس سے بہت بلند ہے، جتنا ہم سوچ بھی سکتے ہیں یا جتنا ہم بیان بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے۔ اصل میں سیرہ میں لیسن کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اور رول ماڈل اس وقت بنے گی جب سیرہ آج کے ہمارے اس سینیریو میں ہمیں ریلیونٹ محسوس ہوگی کہ صلح حدیبیہ کس طرح سے ریلیونٹ ہے، میثاق مدینہ کس طرح سے ہمارے حالات کے لیے ریلیونٹ ہے۔ یعنی جس طرح ہم قرآن سے آج کے حالات میں گائیڈنس لینا چاہیے ہمیں، اسی طرح سے ہمیں سیرہ سے بھی گائیڈنس ملے۔ تو اس پرسپیکٹیو میں، اس اپروچ کے ساتھ سیرہ کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا، کہ آپ کو لگے کہ آپ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کہ جو آپ کی لائف سے ریلیٹ کر رہا ہے، آپ کے مسائل کو حل کر رہا ہے، آپ کو اس میں گائیڈ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ سیرہ جو ہے ہم اس کو ایک ڈسکرپٹیو وے میں اس کو ہم نیریٹ کریں، بیان کریں، ایک واقعاتی انداز میں، کہ ایک عام آدمی کو یہ بھی پتہ چلے کہ لائف ایونٹس کیا تھے، واقعات کیا تھے، کس ترتیب سے ہوئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا کوئی مطالعہ ہے ادھر ادھر کے علم غلم ہیں مختلف چیزوں کا، اب نیٹ کے اوپر بندہ ایسے ہی سنتا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت سی کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ شکوک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں، ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ تو وہ جس نے اس قسم کی کچھ چیزیں پڑھی ہیں اور اس کے ذہن میں ڈاؤٹس ہیں، مختلف ازمز کا اس کا مطالعہ ہے، تو وہ چیزیں بھی اس کی ایڈریس ہوتی رہیں۔ سیرہ کو ہم کہاں سے شروع کریں؟ ہمارے یہاں سیرت پہ جو مختلف کتابیں لکھی گئیں، مختلف قسم کی اپروچز ہیں۔ کچھ نے سیرہ کو شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، ٹھیک ہے، کچھ اس سے بھی پیچھے لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی نا، اور کچھ اس سے بھی پیچھے لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع۔ تو ہم بھی سیرہ کا جو ایک آغاز ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی ٹائم پیریڈ ہے جس کا تذکرہ ہمارے مورخین بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی زیادہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس میں بہت سا دور ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نون ہسٹری میں نہیں آتا، یعنی معلوم تاریخ نہیں ہے۔ کوئی کتبے وغیرہ دریافت ہو جاتے ہیں کہیں سے، وہ کھدائی وغیرہ کرتے ہیں نا، عراق میں کھدائی ہو رہی ہے، شام میں ہو رہی ہے، پرانے کھنڈرات ہیں، شہر ہیں، زمین کے نیچے دفن ہو گئے تھے،
مرور زمانہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر کھدائی ہوتی ہے، نیچے سے وہ شہر نکلتے ہیں جسے آثار قدیمہ کہتے ہیں، آرکیالوجی کہتے ہیں، آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں. پھر وہاں سے کتبے نکلتے ہیں، وہ تحریریں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت کی تہذیبوں کے بارے میں، سومیرینز تھے یا اکادینز تھے، فلانے تھے، یہ تھے، وہ تھے، ٹھیک ہے. میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی، فلانی تھی، تو وہ اپنے طور پہ وہ کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں. یہ سٹون ایج تھا، پتھر کا زمانہ تھا، پھر وہ برونز ایج آیا، پھر اس کے بعد آئرن ایج آیا، اور اس طرح سے انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے ہسٹری والوں نے، ماڈرن ہسٹری والوں نے مختلف زمانوں کی، اور اس طرح سے مطلب کچھ نہ کچھ معلومات وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری ہسٹری، اسلامک ہسٹری، اس میں بھی کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ حصہ ہم جلد کور کر لیں گے. دوسرا جو ہمارا حصہ ہے سیرت کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آپ کی نبوت تک، پروفٹہڈ تک، یعنی یہ جو 40 سال کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، بیفور پروفٹہڈ جسے ہم کہتے ہیں، نبوت سے پہلے کی، تو اس کا ہم مطالعہ کریں گے. تیسرا جو ہے وہ مکن پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اس کو ہم مطالعے میں لے کے آئیں گے. تو جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں نا، تو اتنی زیادہ ہمیں سیرت کی پھر کتابوں میں تفصیلات ملتی ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے وہ پھر مدنی دور ہے. سب سے زیادہ آپ کو تفصیلات مدنی دور کے بارے میں ملیں گی، ٹھیک. سیرت کی کون سی کتابیں اچھی کتابیں ہیں، یہ بعض اوقات لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ذاتی طور پہ ہم جو ہے وہ کن کتابوں کو اپنے مطالعہ میں رکھیں. کتابیں تو بہت ساری ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے نظر سے ایک فہرست گزری کہ کسی نے اردو میں جو سیرت کی کتابیں ہیں، اس نے اپنے طور پہ ان کی ایک فہرست بنانے کی کوشش کی. تو 32,000 اس نے کتابوں کا تذکرہ کیا، 32,000 کتابوں کا. صرف اردو میں وہ ایک بندے کی اپنی ذاتی کاوش تھی کہ اردو میں سیرت پہ کیا کچھ لکھا گیا ہے، تو اس نے اس کی فہرست بنانے کی کوشش کی. تو یہ ایک زبان کی بات ہے. عربی میں چلے جائیں، انگریزی میں چلے جائیں، ہر زبان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ مطلب اس کو پڑھنے کے لیے کئی زندگیاں چاہیے. اور لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے، مختلف اعتبارات سے لکھا ہے. سیرت کے جو بنیادی مصادر ہیں ان میں ایک اہم ترین کتاب سیرت ابن ہشام، اور مجھے یہ کتاب بہت پسند ہے. مطلب چونکہ میرا تحقیقی ذوق بھی ہے، ریسرچ کا بھی ہے، تو اس کے بعد جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ سب وہاں سے ہی لے رہے ہیں. یہ ایسی ہے جیسے اب ہم کہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہی سیرت میں سیرت ابن ہشام کا ہے. ابن ہشام وہ عالم تھے جنہوں نے یہ سیرت لکھی، ٹھیک ہے، سیرہ ابن ہشام. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ابن اسحاق کے شاگرد تھے. تو سب سے پہلی جو سیرت کی کتاب کہا جاتا ہے، ویسے اس سے پہلی بھی کتابیں لکھی گئی تھیں لیکن وہ مغازی کے نام سے لکھی جاتی تھیں. یعنی شروع میں جو سیرت کی کتابیں تھیں ان میں غزوات کا ذکر ہوتا تھا، جیسے واقدی کی مغازی ہے، ٹھیک ہے، ان میں صرف غزوات کا ذکر تھا. بعد میں باقاعدہ جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئیں تو ان میں ابتدائی ترین کتاب ابن اسحاق کی تھی. ابن اسحاق کی کتاب کا خلاصہ کیا تھا ابن ہشام نے. تو پہلی جو جسے جامع اور کمپریہنسو کتاب کہتے ہیں سیرت کی، وہ ابن اسحاق کی ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں، ہم تک پہنچی نہیں. آپ کو پتہ ہے درمیان میں یہ جو آ گئے تھے، منگول آ گئے تھے، یہ چنگیز خان اور اس کی نسل آئی تھی، تو انہوں نے ہماری بہت لائبریریاں چلائی تھیں. بڑا ہمارا جو ہے وہ ذخیرہ ضائع ہو گیا تھا. تو ایک تو ویسے یہ تباہی اور بربادی پھیلاتے تھے، تو کتابیں بھی جلا دیتے تھے. تو سیرہ ابن اسحاق کا تذکرہ متقدمین کے ہاں تو ملتا ہے، لیکن وہ بعد میں وہ کتاب جو ہے وہ منظر عام سے غائب. اب ہمارے پاس اس کا کوئی اوریجنل نسخہ نہیں ہے. ہاں، ابن ہشام نے اس سیرہ ابن اسحاق کا خلاصہ نکال لیا تھا، اس کو سمرائز کر لیا تھا، اور کچھ اپنے اضافے بھی کیے، ان کی اپنی کنٹریبیوشن بھی ہے. وہ سیرہ ابن ہشام کے نام سے ہمارے پاس ہے. یہ عربی میں بھی پبلش ہوتی ہے، اصلاً تو عربی میں ہے، اور یہ جو ہے آپ مطلب اردو میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے. باقی اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. کوئی بھی اچھی کتاب آپ کو اچھی لگے. ایک بہت اچھی کنٹریبیوشن جو آج کل کے زمانے میں ہے وہ دارالسلام کی ہے. دارالسلام کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، بلکہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو
وہ کئی ایک والیومز میں ہے. مہنگی پڑے گی آپ کو، کافی زیادہ مہنگی پڑے گی بلکہ، لیکن یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے محنت کافی کی ہے. وہ اصل میں ایک بندے نے نہیں کیا وہ کام، وہ کافی سارے بندوں کی کنٹریبیوشن ہے، اور کافی سال انہوں نے یہ مطلب اس پہ لگا کے جو ہے وہ کام کروایا. ہاں، سیرت کا جو ان کا انسائکلوپیڈیا نا، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس اس کی 11 جلدیں آ رہی ہیں. اس کی PDF ہے، یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں 5ویں جلد اگر ہم کھولیں اس کی 5ویں جلد، ٹھیک ہے، تو یہ کلرڈ ہے. ایک اور ہے کہ یہ کلرڈ ہے، بڑے اچھے پیپر میں انہوں نے اس کو پبلش کیا، ٹھیک ہے، دارالسلام ریسرچ سینٹر سے. یہ اس کا جو ہے 5ویں جلد ہے. اب اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی فہرست آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. فہرست میں انہوں نے جو ہے مطلب یہاں تو انہوں نے ذکر کیا نا کہ جی کن کن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کہ انہوں نے نظر ثانی وغیرہ کی ہے، یہ سارا کچھ. پھر اس کے بعد فہرست کا بیان آ جائے گا، ٹھیک ہے. ایک انہوں نے جو ہے وہ مین جو اس کی فہرست ہے، کانٹینٹ لسٹ ہے، وہ دے دی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تفصیلی فہرست کا بیان آ جاتا ہے، یعنی چیپٹرائزیشن کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیلی فہرست آ جاتی ہے. اچھا، سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی اس کی کہ انہوں نے امیجز دیے. عام طور پہ جو کتابیں ہیں وہ میپس نہیں دیتی، وہ امیجز نہیں دیتی. تو انہوں نے ایک ایک جنگ کا پورا نقشہ دیا، اور اس پہ بڑی انہوں نے محنت کی ہے، اور وہ بھی کلرڈ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جیسے سوق اوکاس ایک بازار لگا کرتا تھا، اب بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جو اب نایاب بھی ہو گئی ہیں یا مرور زمانہ کے ساتھ وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کی امیجز بھی آپ کو نہیں ملتے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ امیجز دیے، نقشے بنائے، ٹھیک ہے. جیسے یہ اسلامی ریاست عہد نبوی میں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کہاں تک غالب ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، کون کون سے علاقوں میں کہاں تک پھیل چکا تھا. پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں آگے کتنا اضافہ ہوا، پھر حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا، تو وہ نقشہ ایسے پھیلتا چلا جائے گا. تو یہ انہوں نے مطلب ان کی کافی اچھی کنٹریبیوشن ہے، مطلب اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی رکھ. اب یہ خیبر کا علاقہ ہے، یہودیوں کی بستی کے آثار جو آج بھی موجود ہیں، یہ انہوں نے دکھائی ہیں. تو یہ آپ کو جا بجا پوری کتاب میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس پہ کافی محنت کی ہے، خاص طور پہ میپس کے اوپر جو ہے نا کافی محنت کی گئی ہے. اس کی 11 جلدیں. اب دیکھیں یہ انہوں نے دنیائے عرب کا میپ بنایا ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب تھا، یہ اس میں لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے، ریڈ سی ہے، بحیرہ کلزم. یہ نیچے جو ہے وہ یمن ہے. آج کل وہ حوثیوں نے جو سارا یہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ پٹی ہے، یہ درمیان میں بحیرہ کلزم کی. ادھر مصر ہے، سوڈان ہے، عراق ہے. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اچھی کنٹریبیوشن ہے اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہو. دارالاسلام کی کتابیں سستی نہیں ہوتی، مہنگی تو چھوٹا لفظ ہے، بہت مہنگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال کوالٹی وائز جو ہے وہ چیز میٹر کرتی ہے پرائز کے اعتبار سے. سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس گولے پہ موجود ہیں آپ، ہیں جیسے آپ اس حال میں موجود ہیں نا. اب اس حال میں کہیں سے آپ کی انٹری ہوئی، کہیں سے آپ کا ایگزٹ ہونا ہے، ٹھیک. بہت کم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم موجود نہیں ہیں. اچھا، ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے وجود کے بارے میں بھی شک کیا، ٹھیک ہے، انہیں یہ لگا کہ پتہ نہیں ہم ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اب بہت سے لوگ تھے. ویسٹرن فلاسفی میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اپنے وجود کے بارے میں شک کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو رینے ڈیکارٹ تک نے یہ بات کی تھی کہ جب میں سوتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریئل لائف ہے، جب میں جاگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریئل لائف ہے. بعض اوقات خواب میں بھی آپ کو ریئل فیل ہو رہا ہوتا ہے نا. تو اب وہ اس شک میں پڑ گیا کہ ریئل لائف کہیں وہ تو نہیں ہے اور یہ خواب تو نہیں ہے جو میں جاگ رہا ہوں. خیر اس نے اس پہ آگے پھر جو بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ میجورٹی یہی کہتی ہے کہ نہیں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ ایگزسٹنس کیسے ہے، آپ یہاں کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. کہیں سے تو آپ کی انٹری ہوئی ہے نا، کہیں سے آپ کا ایگزٹ ہونا ہے.
تو یہ انٹری انسان نے اس پلانٹ ارتھ پہ انٹری کہاں سے ماری ہے؟ مطلب زمین سے اگایا ہے پودوں کی طرح، جیسے پودے زمین سے اگاتے ہیں، کیا انسان بھی زمین سے اگایا؟ ٹھیک ہے، یا آسمان سے کہیں ٹپکا ہے، کوئی ایلینز کی باقیات میں سے ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک سوال جو شروع سے پریشان کرتا رہا انسانوں کو۔ اب ہمارے ہاں جو مذہبی بیانیہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا ہے وہ تو بالکل سمپل ہے، جس کو ہم نظریہ تخلیق کہتے ہیں، کریشنزم۔ کریشنزم کیا ہے؟ بھئی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا نا، ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر جو ہے وہ مٹی لی اور اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اس میں اللہ نے روح پھونکی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کو جنت میں رکھا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا، اللہ نے اس دنیا پہ اتار دیا۔ ہم سب کہاں سے آ گئے؟ ہم آدم اور حوا کی نسل ہیں، سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں تو اب ظاہری بات ہے یہ اتنی سادہ سی چیز سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی تھوڑا سا ایڈونچر ہونا چاہیے۔ تو مطلب ہے نا ایسے، اب تین بڑے ڈسپلن ہیں نا، تین بڑے ڈسپلن ہیں، ریلیجن، فلاسفی اور سائنس۔ یہ ریلیجس نیریٹو ہے، صرف ہمارا نہیں ہے، دنیا کے تمام بڑے مذاہب، خاص طور پہ سیمیٹک ریلیجن۔ سیمیٹک ریلیجن سمجھتے ہیں نا، جنہیں ہم سامی ادیان کہتے ہیں، سام کی نسل میں سے حضرت نوح کے بیٹے تھے، یا ہم انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آسمان کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، تو یہ تین ہیں، یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام۔ یہ تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ آدم اور حوا کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل میں بھی آپ کو یہی لکھا ہوا ملتا ہے جو آپ کو قرآن میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا اور ان سے آگے نسل انسانی چلا دی۔ تھوڑا بہت اختلاف ہے قرآن میں اور بائبل کے بیان میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اوورآل اس کو نظریہ تخلیق کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، بس کہاں سے آ گیا؟ بس ٹھیک ہے، اللہ نے پیدا کر دیا، جانا کہاں ہے؟ بھائی آنے کا تو دروازہ ایک ہی ہے، انٹری کا دروازہ ایک ہے، ایگزٹ دو ہے، ایگزٹ دو ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ مطلب آ بھی رہے ہیں نا دنیا میں، بچے آ رہے ہیں اور انسان یہاں دنیا سے جا بھی رہے ہیں، تو آ کہاں سے رہے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جا کہاں رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں، کوئی تیسرا ایگزٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا ریلیجس نیریٹو ہے، اس پورے نیریٹو کے اوپر ہماری سیرہ جو ہے وہ بیس کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بگر پرسپیکٹیو میں ہم اس نیریٹو کے قائل ہیں نا، تو اب ہم آگے ڈسکس کریں گے اس سیرہ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن فلاسفی والے کچھ اور کہتے ہیں، وہ اس کو اور طرح سے ایڈریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنس والے کسی اور طرح سے ایڈریس کرتے ہیں۔ سائنس والوں کو آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے بھائی انسان کہاں سے آ گیا؟ وہ کہیں گے بھائی ایوولوشن ہوا ہے۔ اچھا ایوولوشن ہوا تو پھر انسان تو اصل میں بندر سے، مطلب بندر تھا اور بندر جو ہے وہ ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گیا۔ اچھا بندر کہاں سے آ گیا؟ وہ پیچھے چلتے جائیں، آپ مچھلی تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر مچھلی سے بھی پیچھے چلے جائیں، آپ ایک سیل تک پہنچ جائیں گے۔ وہ ایک سیل کہاں سے آ گیا؟ تو وہ ابھی تحقیق کر رہے ہیں، جاری ہے کہ وہ ایک سیل کہاں سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فزکس میں چلے جائیں تو وہ ان کے ہاں بگ بینگ کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، بگ بینگ سے پہلے کیا تھا وہ کہتے ہیں جی ابھی تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن امید ہے کہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہرحال مختلف طرح سے ان چیزوں کو رسپانس کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی یہ ایک کامیابی ہے کہ ارتقاء کا ایک نظریہ، ایوولوشن کی جو ایک تھیری ہے، انہوں نے اس کو ہر سبجیکٹ کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب صرف بایولوجی میں وہ نہیں پڑھایا جاتا، آپ کی جتنی ہسٹری ہے اس کے اندر ارتقاء کا نظریہ، مطلب ہسٹری کو بھی انہوں نے کہا جی اصل میں کیا ہے، تھیسس ہے، اینٹی تھیسس ہے، سنتھیسس بن گیا، ہیگل کا نظریہ آ گیا، کارل مارکس کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہر ان کا فزکس کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پہ ایوولوشن آپ کو نظر آتا ہے، سائیکالوجی میں دیکھ لیں تو انہوں نے کہا جی دماغ بھی اصل میں ایوالو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی آپ کو ایوولوشن، تو انہوں نے اپنے ہر سبجیکٹ کو کیا کیا ہے کہ ایوولوشن کی نظریے کے اوپر کھڑا کر لیا۔ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی، اس کی ایک ایفرٹ کی ہے۔ بیسیکلی بہت ضروری ہے کہ ہم بس ایک بیلیف کی طور پہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، لیکن دوسری طرف جب ہم سائنس وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہاں اس سے کنٹراڈکٹری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کنٹراڈکٹری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم
اس کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی مان رہے ہوتے ہیں، بغیر اس کو سمجھے کہ ہم دو متضاد چیزوں کو مان رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی چیزیں ریسرچز میں آ گئی ہیں، بہت سی چیزیں ریسرچ میں آ گئی ہیں، لیکن آپ نے اس طرح سے ان کو نہیں دیکھنا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو جو ہمارے پاس مذہب جو ہمارے پاس پہنچا ہے، جب ہم اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث اللہ کے رسول سے صحیح پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی، کوئی درمیان میں ضعیف موضوع روایت تو نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے سائنس وائنس تو اس کو ہم کریٹیکلی کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کریٹیکلی تو دیکھنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں نا، صرف بس ایک آدھ جملہ بول کے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ اگر دینی علوم میں آپ کی بصیرت پیدا ہو جائے گی نا، تو آپ کو ایوولوشن وغیرہ کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک آدھا جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو بالکل ایسی سائٹ پہ ایسے کھڈے میں ان کو لگا دیتے ہو، وہ ساری زندگی لگاتے رہیں، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں جی ریسرچز ہیں، ٹھیک ہے مان لیا ریسرچز ہیں، سائنس آپ کا فیلڈ ہے، ہم تو نہیں کہتے بھئی ہمارا فیلڈ ہے، مان لیا کیا ریسرچ ہیں؟ ریسرچز یہ ہیں کہ جی 2 ملین 2.5 ملین مطلب اسی طرح سے وہ جیسے انسان کی تاریخ چلاتے ہیں 200 سال پرانی جو ہے وہ انسان کی مطلب 2 لاکھ اور 2.5 لاکھ اور 4 لاکھ اس طرح سے جو ہے وہ انسان کے قدیم ڈھانچے مل رہے ہیں، کھوپڑیاں مل رہی ہیں، سارا کچھ مل رہا ہے۔ تو آپ کا مذہبی بیانیہ یہ کہتا ہے، بائبل ہو یا قرآن ہو، کہ آدم کی تاریخ کوئی 10,000 12,000 سال، بس اس سے زیادہ تو آپ پیچھے جا ہی نہیں نہ سکتے۔ زیادہ آپ کریں گے تو آپ 20,000 سال، انسان تو اس سے پہلے بھی موجود تھا، تو آپ کا تو سارا بیانیہ جو ہے وہ دھڑم سے گر جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں، جو ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ آپ کہاں پہ کھڑے ہو؟ تو بس سمپل سا ایک جملہ کہہ کے آپ آگے بڑھ جائیں، وہ سوچتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بات یہ ہے کہ ہم جس آدم کی بات کرتے ہیں وہ آدم ہے جس میں اللہ نے روح پھونکی ہے۔ اس انسان کی ابتدا بائبل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 10,000 سال ہی بنتی ہے تقریباً۔ ہماری روایتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، لیکن بائبل میں کچھ ٹائم لائن وغیرہ ملتی ہے، تو وہاں 8-10,000 سال قبل مسیح اتنا ہی ٹائم پیریڈ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو ایک آدم وہ ہے کہ جس میں اللہ نے روح پھونکی، ٹھیک ہے، اور اسے اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ سب اب جو موجود ہے نا، یہ اس کی نسل میں سے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر اللہ کی طرف سے روح موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو روح کو تو وہ مانتی نہیں ہے۔ ہاں، آپ جس کی بات کر رہے ہو، ہومو سیپینز ہو گئے، جو بھی ہو گئے، آپ اس میں روح مانتے ہو، تو وہ تو روح کو مانتے نہیں ہے، تو بھائی وہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ اس کی تاریخ آپ نے 10 لاکھ سال پرانی بنانی ہے، 20 لاکھ سال پرانی بنانی ہے، تو آپ اس کو بناتے رہو، آپ لگے رہو۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ارتقاء دکھانا ہے، دکھاتے رہو، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں ارتقاء ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہم اس انسان کی بات کر رہے ہیں، ہمارا مذہبی بیانیہ اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ یہ انسان، اس کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، اور جس انسان کے اندر اللہ نے روح ڈالی تھی سب سے پہلے وہ آدم تھے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوقات تھی انسان سے ملتی جلتی، اس میں ارتقاء ہوتا رہا، اس میں ایوولوشن ہوتا رہا، اس کے آپ کو ایویڈنسز مل گئے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ ہے۔ قرآن میں بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہم نے آدم کو چن لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کوئی ہے تو اس میں سے چنا گیا نا آدم کو، یعنی کہ پہلے کوئی آبادی ہے تھی، کوئی نسل ہے تھی، اس میں سے آدم کو چنا۔ نہیں صرف آدم کا نام، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، ٹھیک ہے، آدم کا بھی نام ہے، حضرت نوح کا بھی ہے، آل ابراہیم کا بھی ہے، آل عمران کا بھی ہے۔ تو وہ چننا ان دا سینس تھا کہ اللہ نے انہیں انسانوں میں سے چن لیا نبوت کے لیے، ٹھیک ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بلند کیا۔ روح کو دین کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ روح کی کیا ڈیفینیشن پیش کی جاتی ہے اسلامک پرسپیکٹو میں؟ نہیں دیکھیں، قرآن تو اس بارے میں واضح ہے نا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا، زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہمارے ہاں کچھ علماء نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے پیچھے نص موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے پھول کی پتی میں پانی ہے، مثالیں دے کے، جیسے کوئلے کے اندر آگ رچی بسی ہوئی ہے،
تو اسی طرح سے یہ حرارت ہے، ایک حرارت غریزی کہتے ہیں اس کو وہ، ٹھیک ہے، جو پورے انسانی وجود میں اسی طرح سے سرایت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. جب کوئلے میں سے وہ آگ نکل جاتی ہے تو وہ کوئلہ جو ہے مطلب بیکار ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے خیر بہرحال وہ ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ہمارے ڈومین میں نہیں آتی. لیکن ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اوریجن آف لائف. جی سب سے پہلے جاندار ہی حضرت آدم تھے جن کے اندر روح پھونکی گئی. ہاں، جن کے اندر روح پھونکی گئی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے. ان سے پہلے کوئی ان جانور کچھ بھی نہیں. ہاں، ان سے پہلے تو کسی چیز میں جو ہے وہ روح کا ہمیں ذکر نہیں ملتا. سر جنات کو بھی تو مطلب موت آتی ہے، ان کا روح والا سسٹم نہیں ہے؟ نہیں، ہم مطلب ہمارے ہاں ایسا کوئی نص سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس شان سے تذکرہ کیا ہے نا کہ میں نے پھر ان میں اپنی روح پھونک دی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مسجود ملائکہ بنایا. تو یہ جو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہ اس وقت دیا گیا جب اللہ نے ان میں اپنی روح پھونک دی. تو گویا وہ اللہ نے جب ان میں اپنی روح پھونکی ہے تو اس کے بعد آدم کو وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ فرشتوں کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کریں اور ابلیس کو بھی حکم ہوا کہ سجدہ کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح دوسروں میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح، ہاں مخلوق روح. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی ہے تو اس اعتبار سے وہ کوئی خاص چیز ہے، اسپیشل چیز ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک ہے. ویسے تو ساری اللہ کے گھر ہیں، سبھی اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اب اس گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو شرف دینے کے لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر لی، یعنی اس کو ایک مقام اور مرتبہ دینے کی غرض سے، ٹھیک ہے. تو اوریجن آف لائف کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے تھے. اور تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات کو بھی اتار کر ایک وہ بھی تھے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ بات تو ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، لائٹ سے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ سے، ٹھیک ہے. یعنی ان کا مادہ تخلیق، ٹھیک ہے، سبسٹنس میٹر جو ہے وہ آگ ہے، ٹھیک ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو مٹی لی ہے نا آدم کی، وہ پوری دنیا سے لی ہے، پلانٹ ارتھ سے ہی لی ہے، پوری دنیا سے لی ہے. کہیں سے مٹی جو ہے وہ سرخ تھی، کہیں سے سفید تھی. اس لیے آدم کے جو اولاد ہے اس میں مختلف رنگت کے لوگ ہیں. اس مٹی کے کلرز ہیں جو آدم کی اولاد میں جھلک رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ کہیں سے مٹی سخت تھی اور کہیں سے نرم تھی. تو اس لیے آدم کی اولاد میں مزاج بھی مختلف ہے، یعنی کسی کی مٹی میں وہ نرمی ہے اور کسی کی مٹی میں سختی ہے، تو اس کے مزاج میں بھی سختی آ گئی. اب اس پہ ایک اور مسئلہ چھڑ جائے گا کہ جی اس میں ہمارا کیا قصور ہے وہ ہم تقدیر میں حل کریں گے. ابھی تو یہ سیرت کا ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، وہ روایتیں جو ہے نا موضوع ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق ہے وہ آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی. ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. صحیح روایت ایسی کوئی موجود نہیں. ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن وہ فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، یعنی ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی دیکھیں 3 ڈسپلنز ہیں جنہوں نے اوریجن آف لائف کو ڈسکس کیا. ایک فلاسفی ہے، لیکن جتنے بھی فلسفی آئے ہیں سب اپنی اپنی بات ہی کر رہے ہیں، اتفاق ان میں بھی نہیں ہے. سقراط سے لے کے، ٹھیک ہے، دیریدا تک جتنے بھی لوگ ہیں، یا ہائیڈگرز تک جتنے بھی لوگ ہیں، سب اپنا اپنا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. تو گویا فلاسفی کے راستے آپ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے، ورنہ تو سارے فلسفی ایک بات پہ متفق ہوتے. جو سائنسٹسٹ ہیں وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بس ابھی تحقیق میں ہیں، عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ابھی تحقیق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس ریالٹی ہے، میرے پاس کل حقیقت ہے، ٹھیک ہے. تو مذہبی بیانیہ جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک کمپلیٹ ہے،
ایک کمپریہنسو ہے, پوری ایک بات ہے, آپ کو سمجھ میں آتی ہے انسان کہاں سے آ گیا. وہاں تو بہت بڑے بڑے کویسچنز ہیں نا. آپ فلاسفی سے اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں انسان کہاں سے آ گیا, آپ سائنس سے یہ جاننے کی کوشش کریں بھئی کہاں سے گیا, بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ گیا, تو وہاں بڑے بڑے کویسچنز ہیں جن کو وہ آنسر ابھی نہیں کر پا رہے. ایک صاحب ڈیبیٹ کر رہے تھے, بہت بڑے پروفیسر جو ایوولوشن کے قائل تھے, جب وہ یہاں پہ پہنچے نا کہ ایک سیل سے ایوالو ہوا, تو وہ دوسرے نے پوچھ لیا وہاں پہ کہ وہ ایک سیل کہاں سے آیا, اس نے کہا کسی ایلین کا رہ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ پھر آپ ایک ایسی بات کر جاتے ہو ایکڈیمک لیول پہ کہ جہاں سوائے ہنسنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اسٹیفن ہاکنگ نے جو کتاب لکھی نا دی گرینڈ ڈیزائن, ٹھیک ہے, یہ ان کی مطلب کہا جاتا ہے کہ جی بس بلکہ اس کی کافی زیادہ کاپیز وغیرہ بھی بکی, بہت معروف بھی ہوئی. اس میں بھی جب یہ کویسچن ہوا نا کہ اچھا مان لیا پیچھے چلے گئے بگ بینگ تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اب بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, تو انہوں نے کہا یہ اسٹوپڈ کویسچن ہے. ٹھیک ہے, یہ اسٹوپڈ کویسچن ہے, یہ مطلب اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کہیں جا کے سوال کے اوپر انہیں بھی قدغن لگانی پڑتی ہے. وہ بھی کہتے ہیں بھائی اب اس سے پیچھے سوال بیکار ہے, کچھ سوال کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. تم کہہ رہے ہو ٹائم اینڈ اسپیس سے پہلے کیا تھا, بھائی ٹائم اینڈ اسپیس میں رہتے ہوئے یہ کیسے یہ جان سکتے ہو کہ ٹائم اینڈ اسپیس سے بیانڈ کیا تھا, پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی لیمیٹیشنز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ریالٹی تک پہنچنے کا کوئی ایسا طریقہ. خیر بہرحال یہ ہم کسی اور طرف چلے گئے. آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے سامنے ہے قرآن مجید سے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے بائبل میں بھی ہے, اس کا تذکرہ ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین پہ اتارا تو کہاں پہ اتارا تھا, تو اس میں یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف آتا ہے قرآن میں اور بائبل میں. قرآن کا انداز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد آسمانوں کی جنت میں رکھا. ٹھیک ہے, آسمانوں کی جنت میں. بائبل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور زمین پہ وہ جنت تھی جس میں رکھا, زمین پہ, اور اس جنت کا نام جو ہے وہ ایڈن آتا ہے, عدن بائبل کے اندر. اب اس میں پھر بائبل کے جو شارحین ہیں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ تھی وہ جنت. خیر بہرحال ہم تو ابھی اسلامک نیریٹو کی بات کر رہے ہیں. اسلامک نیریٹو میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ زمین پہ کہاں پہ اتارا تھا, یعنی آدم سب سے پہلے کہاں پہ ٹھہرے, کہاں پہ آباد ہوئی, یعنی بات ہے ان کی اولاد یہاں کہیں نہ کہیں تو رہی ہوگی نا. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور کچھ اور صحابہ سے یہ مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سرزمین ہند میں اتارا گیا تھا. سرزمین ہند میں, ہند سے کیا مراد ہے, اب یہ ایک سوال ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں ہند کیسے کہتے تھے, ہند کہتے تھے یہ آپ کا اس میں انڈیا بھی آ جاتا ہے, پاکستان بھی آ جاتا ہے, بنگلہ دیش, برما, نیپال, ٹھیک ہے, یہ سارے علاقے اس میں آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک علاقہ تھا, سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا. اب یہ تو صحابہ سے اقوال ہیں کہ ہند میں اتارا تھا, لیکن ہند میں کس جگہ پہ, اس میں آگے کچھ تاریخی روایات ہیں جو تابعین سے اور تبع تابعین سے ملتی ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سراندیپ کا علاقہ تھا, جسے آج کل ہم سری لنکا کہتے ہیں, یہاں پہ اترے تھے. اچھا, سری لنکا میں جب آپ ٹریس کرتے ہیں تو آپ کو ایک چیز وہاں پہ ملتی ہے, لیکن اس پہ کچھ کویسچن مارک بھی ہیں. اچھا, یہ تو ہماری روایتیں پرانی ہیں نا, 1400 سال پرانی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس وقت وہ صحابہ تو ظاہری بات ہے یہاں آئے بھی نہیں تھے نا, یہاں کوئی نہ تو سندھ فتح ہوا تھا, نہ تو انہیں کچھ سری لنکا کا اس طرح سے اندازہ تھا, بس یہ ارض ہند کے طور پہ معروف تھا, یہ خبریں معروف. یہ ایک چوٹی ہے سری لنکا میں جس کو سری پادا کہتے ہیں. یہ جو چوٹی ہے, اس چوٹی کے اوپر فٹ پرنٹس ہیں, قدموں کے نشانات ہیں. وہ جو فٹ پرنٹس ہیں وہ عام انسانوں کے سائز سے بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ اس کو گوگل بھی کریں گے نا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. اچھا, ابن بطوطہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہاں, ابن بطوطہ ایک مسلمان سیاح تھا, تو اس نے پوری دنیا میں ٹریول کیا, بہت زیادہ اس نے سفر کیے, مڈل ایجز میں یہ تھا. تو یہ بھی یہاں پہ گیا. یہ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قدموں کے نشانات کوئی آج نہیں ہے, آج تو ہیں ہی ہیں, یعنی آپ آج جا کے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابن بطوطہ کا سفر نامہ بہت معروف ہے, یہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ
پبلش ہوتا ہے ہمارے یہاں، کہیں سے بھی آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گا. وہ میں نے جب اس میں کھولا تو اس نے بھی لکھا ہوا ہے، اس نے پوری دنیا کا ٹریول کیا تھا، دہائیاں اس نے جو ہے وہ سفر میں گزاری تھی. تو یہ ٹریول کرتے کرتے جو ہے مطلب ٹریولنگ کا شوقین تھا نا، یہ سری لنکا میں آیا اور اس نے لکھا کہ وہاں میں نے ایک چوٹی دیکھی جہاں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آدم کے قدموں کے نشانات ہیں، اور میں وہاں گیا اور میں نے قدموں کے نشانات بھی دیکھے. اس نے ان کا سائز بھی لیا، جو اس نے سائز بتایا اور آج جو سائز بتایا جاتا ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، کوئی 2-3 انچز کا فرق ہے، آپ کہہ لیں زیادہ فرق نہیں. ہو سکتا ہے مرور زمانہ کے ساتھ وہ کوئی پتھر ہے، پتھر کے اوپر وہ نشانات ہیں، چھوٹے بڑے ہو گئے ہوں. تو یہ ابن بطوطہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو بدھ کمیونٹی ہے نا، بدھ کمیونٹی یہ کلیم کرتی ہے جی یہ گوتم بدھا کے قدموں کے نشانات ہیں. سری لنکا میں زیادہ بدھ کمیونٹی ہے، لیکن اس چوٹی کو آدم پیک کہتے ہیں، یعنی نام اس کا شروع سے یہی چل رہا ہے. اورل ٹریڈیشن، ہسٹری میں ایک ہوتا ہے اورل ٹریڈیشن، زبانی روایت. جیسے ہمارے ہاں وہ کہانیاں ہوتی تھیں نا، ہاں لوگ کہانیاں ہوتی تھیں، وہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی تھیں، سونی میاں وال اور ہیر رانجھا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو وہ اورل ٹریڈیشن چلتی تھی. تو اورل ٹریڈیشن یہی تھی، اس کو آدم پیک کہتے تھے، آدم کی چوٹی. لیکن وہاں اب صورتحال یہ ہے کہ قریب کا جو شہر ہے جسے رتنا پورا کہتے ہیں، کوئی تقریباً اباؤٹ 40 کلومیٹر، تو وہاں کمیونٹی بدھ کمیونٹی بھی ہے، کرسچنز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں. اب تینوں کلیم کرتے ہیں. بدھ کمیونٹی یہ کہتی ہے جی یہ گوتم بدھا کے قدموں کے نشانات ہیں، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، کرسچنز کہتے ہیں جی یہ حضرت عیسیٰ کے قدموں کے نشانات ہیں. گوتم بدھا جو ہے نا، ان کے بارے میں کنسنسس یہ ہے کہ ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے گوتم بدھا کا، وہ تقریباً بنتا ہے کوئی 600 BC، 600 قبل مسیح. اور قدموں کے نشانات کیا ہیں؟ یہ کوئی جو قدموں کے نشانات ہیں نا، یہ مطلب کافی بڑے ہیں، کوئی 5 فٹ 7 انچ ہوں گے، یعنی 5 فٹ 7 انچ آپ کہہ لیں، یا بعض نے 9 انچ بھی کہا ہے. ایک انسان کی جو ایک نارمل ہائٹ ہوتی ہے تو اتنے بڑے قدموں کے نشانات ہیں، یعنی لینتھ میں یہ اتنا. اب 600 قبل مسیح ایک نون ہسٹری ہے. 600 قبل مسیح میں اتنے بڑے قد کے انسان نہیں ہوتے تھے. اگر گوتم بدھا اتنے بڑے قد کے ہوتے تو یہ ایک اتنی عجیب چیز ہوتی کہ یہ ہسٹری میں کیا ہے، نقل ہوتی. ہاں، یہ ہسٹری میں نقل ہوتی. ٹھیک ہے. 600 قبل مسیح کوئی زیادہ دور کا علاقہ نہیں ہے، زیادہ دور کا ٹائم پیریڈ نہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات تو نہیں، وہ بات بھی اس لیے دل کو نہیں لگتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ویسے بھی کرسچنز میں بھی جو معروف ہے ان کا قد اتنا وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں روایات میں ضرور یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ یہ ایک روایت ہے ہمارے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6227. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اب اس سے کیا مراد ہے، ابھی معاملہ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. بس جو ہمارے متعلق چیز ہے وہ کیا ہے، طولہ 60 ذراعً. آدم علیہ السلام کی لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ تھی. ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. یہ تو صحیح بخاری کی روایت میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ کافی بڑا تھا. اچھا، آخر میں ایک اور چیز بھی آئی ہے، فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم. ایک تو یہ کہا گیا کہ جو بھی قیامت والے دن جنت میں داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کے قد کاٹ کے ساتھ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآن، کہ قد کے اندر جو ہے وہ کمی ہوتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ. آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ قد میں کمی آتی گئی. پھر یہ وہی بات ہے کہ وہ جو ایویڈنسز نکال کے لاتے ہیں نا، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو اس میں روح نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے بارے میں جو مرضی کہتے رہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے نصوص، آپ کے ٹیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ قد کم ہو رہا ہے، تو ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قد بڑھ رہا ہے. جو کچھ بھی وہ کہہ دیں باہر. تو اس کا آسان جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم جس آدم کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، اس آدم کی بات ہو رہی. تو
آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ قد چھوٹا ہوتا رہا. اچھا اب اس پہ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ 60 ذراعً، ذراع جو ہے، ذراع کہتے ہیں اس کو ایلبو، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ لیتے ہیں نا 60 ذراعً تو یہ کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 27 میٹر بن جاتا ہے کم از کم، یا بعض نے کہا 37 میٹر، 60 ہاتھ تقریباً 37 میٹر بنتا ہے یا 27. اصل میں ذراع میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بازو کسی کا لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، خیر بار، تو کم از کم 27 میٹر بن جاتا ہے یا 37 میٹر بن جاتا ہے. اب 27 میٹر بھی اگر آپ اس کا جو ہے وہ مانیں، اور 27 میٹر ویسے ایک قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تباہ و برباد کیا، تو وہ زمین پہ گرے ایسے جیسے کھجور کے تنے ہوں، ٹھیک ہے، کانم آجاز و نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے جیسے زمین پہ گرتے ہیں، یعنی کھجور کے درخت کی طرح تھے وہ. اور کھجور کے درخت کی جو اوسط لمبائی ہوتی ہے وہ بھی کوئی 25 میٹر ہوتی ہے. تو یعنی قوم عاد جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھی، ٹھیک ہے. تو 15 سے 25 میٹر کے درمیان جو ہے کھجور کے درخت کی لمبائی ہوتی ہے، ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن نے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ کیا. احادیث میں تو واضح طور پہ بات آ گئی. لمبی عمر کی بھی بات آئی ہے، وہ تو قرآن میں بھی ہے، نوح علیہ السلام کی عمر، ٹھیک ہے، 950 سال تو انہوں نے صرف اپنی قوم میں جو ہے وہ دعوت و تبلیغ میں گزارے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ جی 27 میٹر جو ہے وہ ان کا یہ قد تھا، تو پھر اس کے حساب سے جو پاؤں کی جو لینتھ بنتی ہے وہ اس سے زیادہ بنتی ہے. وہ پھر یہ 5 فٹ 7 انچ نہیں بنتی، وہ کوئی تقریباً 11 فٹ ہونی چاہیے. تو یہ ایک آبجیکشن اس کے اوپر آیا کہ آدم علیہ السلام کا یہ فٹ پرنٹ نہیں ہو سکتا. تو اس میں بعض لوگ اس طرف نکل گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اولاد آدم میں سے کسی کا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، ٹھیک ہے، ان کی اولاد میں سے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ قد کے اندر جو ہے وہ کمی آتی گئی. یہ ایک اچھی توجیہ ہے میرے خیال میں. اچھی توجیہ اس اعتبار سے ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی آدم ثانی کہا گیا. کیوں آدم ثانی کہا گیا؟ نوح علیہ السلام کو کیوں آدم ثانی کہا گیا؟ ان کو طوفان نوح میں جو ہے تمام نوع انسانی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی تھی. اس کے بعد صرف نوح علیہ السلام جو ہے وہ باقی رہ گئے تھے، اور نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہی سے آگے نسل انسانی چلی ہے. قرآن اس معاملے میں واضح. جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے باقی ان کی اولاد میں سے تھے یا وہ کوئی الگ نسل؟ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے نا، کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب افراد تھے. مطلب کوئی اتھینٹک نہیں ہے لیکن کچھ افراد تھے ان کے ساتھ، لیکن ان سے آگے نسل نہیں چلی. وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ ان کی قوم میں سے تھے، لیکن نسل انسانی آگے صرف نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی ہے، ان کے 3 بیٹوں سے، سام، حام اور یافس سے. سام کی اولاد میں ایشینز ہیں، ٹھیک ہے، حام کی اولاد میں یورپینز ہیں، اور یافس کی اولاد میں افریقنز ہیں. تو اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، کہ نوح کی نسل کو ہی ہم نے صرف باقی رکھا ہے. تو اس لیے نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ ارض ہند کا چکر لگایا. یہ بھی ہمیں تاریخی روایات میں ملتا ہے. تو اس سے بھی مطلب ہو سکتا ہے، ایک امکان یا ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ مراد ہو. لیکن اس کی کوئی سگنیفیکینس بھی ہے کہ نہیں؟ کس کی؟ فٹ پرنٹ کی. وہ بھی تو کیا کسی نے خود ہی نہ بنا دیا ہوا ہے؟ نہیں. اب دیکھیں یہ بات کہ کسی نے خود بنا دیا ہو، ابن بطوطہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بات کی کارروائی نہیں ہے. ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسی بات، ٹھیک ہے، لیکن ابن بطوطہ جو ہے وہ مڈل ایجز میں ہے، اور اس وقت پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کسی نے یہ کیا ہو. بہرحال آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کسی نے بنا دیا ہو، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کی کارروائی نہیں ہے. ابن بطوطہ کا ٹائم پیریڈ جو ہے یہ کوئی مڈل ایجز میں تھے. ابھی ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے پاس نوٹس میں لکھا ہوگا. ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں. 779
ٹھیک ہے. ابن بطوطہ جو ہے 779 میں ان کی وفات ہوئی. ہجری. عیسوی جو ہے وہ 1368 ہے. تو ابن بطوطہ نے کیا کیا؟ ابن بطوطہ نے کہا ہے اپنے سفر نامے میں کہ سری لنکا میں آدم کی چوٹی پر آدم علیہ السلام کے قدموں کے انہوں نے نشانات دیکھے جو کہ 11 ہاتھ لمبے تھے. ٹھیک ہے. پہاڑ کی جڑ میں انہوں نے ایک نیلے دریا کا بھی ذکر کیا جس سے یاقوت نکلتا تھا. تو اچھا، یہ سری لنکا کا شہر ہے رتنا پورا. ٹھیک ہے. اس سے 40 میل کے فاصلے پہ یہ سری پادا جو ہے، اس کو مقامی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے مقدس قدم کے نشانات. اور یہ 5 فٹ 7 انچ لمبے ہیں اور 1 فٹ 6 انچ چوڑے ہیں. اس حساب سے اس انسان کا قد 40 فٹ، یعنی وہ قدم کے حساب سے اگر ہم اس کو قد کو میپ کریں نا تو انسان کا قد 40 فٹ یا 12 میٹر بنتا ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ حدیث میں کیا ہے، وہ تقریباً کوئی 27 میٹر بنتا ہے. لیکن اس قدم کے حساب سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں کہ آدمی کا قد کتنا ہونا چاہیے اس قدم سے حساب سے، تو وہ 12 میٹر بنتا ہے. تو یہ ایک مشکل اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بدھ کمیونٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گوتم بدھا کے قدموں کے نشانات ہیں. دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا کہ اس کے جو قدم سے قد کا موازنہ. ہاں، قدم سے قد کا جو موازنہ ہے نا، دیکھیں اس حساب سے اس انسان کا قد 40 فٹ بنتا ہے یا 12 میٹر. سر یہ 40 فٹ کیسے نکالا ہے؟ ریشو نکالی ہے نا. تو سر ریشو تو یہ نہیں بنتی. ریشو یہ تو نہیں بنتی ریشو. کتنی بن سکتی ہے؟ ٹپیکلی اگر ایک ایوریج کمپیریزن انسان اپنے ہی سائز کا بھی کر لے تو یہ ریشو. ریشو کیا ہے مثال کے طور پہ؟ وہ انہوں نے میکسیمم ریشو نکال لی ہوگی نا، کہ میکسیمم مثال کے طور پہ یعنی ایکسٹرا آرڈنری بھی کسی کا قد وہ پاؤں لمبا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے. تو اس کیس کو انہوں نے کنسیڈر کر کے کہ جی چلیں زیادہ بھی ہو جائے تو اتنا ہو سکتا ہے، نارمل نہ بھی لیں. تو یہ انہوں نے کر دیا ہوگا نا اس طرح سے. تو بہرحال اس میں اب ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں 60 ذراع، مطلب اگر آپ اس سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہی مراد لیں، اگر مطلب اس پہ اصرار ہی کیا جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ صحیح روایت ہے کہ ارض ہند میں اتارا گیا، وہ روایت صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہی مراد لیا جائے تو پھر اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا 60، یہ اصل میں راوی سے غلطی ہو گئی، یہ 30 تھا. ٹھیک ہے. یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 60 کا لفظ تو درست تھا، یہ ذراع نہیں تھا، یہ شبرن تھا. ٹھیک ہے. یہ شبر اس کو کہتے ہیں. اگر اس قسم کی تعویل کریں تو پھر تو یہ معاملہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ تو یہ میچ نہیں کرتا، حدیث کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا. سر اصل میں جو اگر میڈیکلی دیکھیں نا آپ، تو جو کلائی سے لے کے جو ایلبو تک کا سائز ہوتا ہے وہ پاؤں کا سائز ہوتا ہے ایکچولی. کسی بھی انسان کے پاؤں کا سائز اس کے کلائی سے ایلبو تک میجر بھی کر لیں، سب کا یہ آئے گا. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں نا تو مطلب انہوں نے کہا 11 ہاتھ ہے. اس حساب سے ریشو اس میں نکل آتی ہے. تو یہ ریشو جو بنتی ہے ویسے عام طور پر جو ملتی ہے وہ 6.6 فٹ اگر کسی کا ہائٹ ہے تقریباً 1 فٹ کا اس کا پاؤں ہوگا. یہ ریشو مطلب 1.6 کی آپ کہہ لیں، 1.6 کی کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے 11 بنایا ہے تو وہ 66 بن جاتا ہے، 66 ہاتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قریب ہی ہے، اتنا فرق نہیں ہے، ڈفرینس نہیں ہے اتنا. اب کی کیلکولیشن ظاہر ہے ہم سائنٹیفک وے سے زیادہ کر لیتے ہیں. پہلے شاید ہاں، پہلے وہ ایک رف سا اندازہ ہی لگاتے تھے، ایک اندازہ ہی لگاتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا. سر لگ یہی رہنا کہ زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ حضرت آدم کا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہو. ایک اور روایت ہے جو طبری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور حضرت قتادہ اور عطا سے بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت اونچا تھا، آسمانوں کو چھو رہا تھا اور زمین کے جانور ان سے وحشت کھاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کا قد چھوٹا کر دیا. یعنی کہ پھر قد چھوٹا کرنے سے پہلے ہی انسان ہوں گے، چھوٹا کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، چھوٹا کرنے کے بعد. چھوٹا کرنے کے بعد
سر ہم اس پہ کنونس کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں convince نہیں ویسے جنرلی ہم عام ڈسکشنز ہوتی ہے نا ہم لوگوں میں کہ جی وہی ہے، مطلب اس میں کیا ایسا ہمارے لیے کوئی ضرورت کیا ہے اس کی؟ ضرورت تو بالکل نہیں ہے، ضرورت تو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کہاں اترے، ہمیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ جیسے دیکھیں نا، جو سائنس والے ہیں وہ بھی اسی طرح سے اپنا ایویڈنس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی ایویڈنس ایسا ہو کہ جی بس آپ کہیں کہ جی بس اب اس کے آگے تو آپ کوئی آبجیکشن ہو نہیں سکتا، کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. نہیں، جب بھی آپ کوئی بھی نیریٹو بیان کرتے ہیں نا تو اس میں کچھ نہ کچھ فلاز رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اپنا ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ یہ نہ کہیں کہ جی آپ تو بس کہانیاں بیان کر رہے ہیں، یعنی سائنٹیفک ایویڈنس کیا. وہ سائنٹیفک ایویڈنس کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو آپ دکھا سکیں اور اس کے ساتھ اپنی بات کو ریلیٹ کر سکیں، اس کو وہ کہتے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس، ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو مذہبی لوگ بس کہانیاں بیان کرتے ہیں، آپ تو سارا بلیف سسٹم کے اوپر چلتے ہیں، بس ایمان لے مال. وہ ٹھیک ہے، ہاں ہم تو اپنے طور پہ، لیکن ان کے ساتھ جب آپ بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، تو وہاں جو ہے آپ کو یہ چیز کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. ان کو جواب دینے کے اعتبار سے اپنے لوگوں کو تو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ کافی ہے. تو آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا تھا اور زمین کے جانور ان سے وحشت کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا قد چھوٹا کر دیا. بہرحال یہ بھی ایک مبالغہ ہے، مطلب کہ آسمانوں کو چھو رہا تھا، مطلب یہ ہے کہ بہت لمبا قد تھا ان کا، جیسے مبالغے میں ایسی بات کہہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا کر دیا. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے وہ فٹ پرنٹس ہوں، ٹھیک ہے، کبھی ان کا وہاں پہ جانا ہوا ہو اس کے بعد. اور کیا ایک ہی فٹ پرنٹ ملتا ہے یا ٹریل ملتی ہوئی مکمل؟ جی نہیں، وہاں پہ قدموں کے نشان ہیں. اس جگہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عین اسی جگہ اتارا گیا، یہ کانسیپٹ ہے؟ نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں. روایتوں میں صرف اتنی بات ہے، ہمارے ہاں روایتوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کہ ارض ہند میں اتارا گیا. یہ پیچھے روایت ہوگی کوئی، میں دیکھتا ہوں ایک منٹ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت علی سے، حضرت قتادہ سے، حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اتارا گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور عبداللہ بن عمر سے یہ بھی منقول ہے کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر اور حج کی غرض سے ہند کی سرزمین سے مکہ مکرمہ آئے، یعنی ہندوستان سے وہ پھر مکہ میں آئے اور انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا اور اس کا حج کیا، ٹھیک ہے. حضرت آدم کی قبر کے بارے میں بھی بیشتر تاریخی روایات میں یہی مروی ہے کہ انہیں ہندوستان میں ہی دفن کیا گیا. البتہ بعض تاریخی روایات میں یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام ابا آدم اور اماں حوا دونوں کی میتوں کو تابوت میں رکھے ارض ہند سے فلسطین لے گئے. اب یہاں سے یہ تھیسس ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہوں. نوح علیہ السلام ان کا اوریجن فلسطین تھا، طوفان نوح کے بعد وہ یہاں پر آئے، کیونکہ وہ جو فلڈ آیا تھا پوری دنیا میں آیا تھا. یہ تاریخی روایات ہیں لیکن، ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہاں آئے اور وہ دونوں کی میتیں نکال کے آدم اور حوا کی وہ فلسطین میں لے گئے. شروع میں وہ ہندوستان میں مدفون تھے، بعد میں ان کو فلسطین میں دفن کیا گیا، یعنی دوبارہ دفن کیا گیا. لیکن یہ تاریخی روایات ہیں، یہ مستند وہ نہیں ہے. کمی بیشی ان میں ہو سکتی ہے. ہاں، مستند بات اتنی ہے جو ہمیں صحابہ سے ملتی ہے کہ ارض ہند میں اتارا گیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ ارض ہند سے پھر مکہ میں آئے اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ٹھیک ہے. یہ تبری وغیرہ، ہاں، تفسیر تبری میں صحابہ کرام کے اقوال کا بہت بڑا ذخیرہ ہے نا، تفسیر تبری، تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو تبری میں یہ بھی ہے کہ ارض ہند سے مراد سرندیپ کا علاقہ تھا، یعنی باقاعدہ نام ہے سرندیپ. تو سرندیپ جو ہے یہ سری لنکا کو کہتے تھے، اس کا پرانا نام یہی تھا. تو اب اس سے وہ میچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں اب اتنی بات بھی آ گئی کہ سری لنکا میں، اور اتفاق سے سری لنکا میں ہی ہے وہ چوٹی جو معروف ہو گئی آدم پیک کے نام سے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فٹ پرنٹ کے نشان بھی ہمیں مل گئے. تو اس سے کچھ تقویت مل جاتی ہے. لیکن یقینی بات، پھر بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم یقینی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ تو ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں نہ کہیں تو اترے تھے،
یہی ہے کہ اللہ نے ان کا کوئی نہ کوئی نشان تو باقی رکھنا تھا. جیسے دیکھیں کشتی نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے اس کو باقی رکھا تاکہ پچھلوں کے لیے کیا ہو, عبرت کا سامان ہو. تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے فٹ پرنٹس اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت کا سامان ہو کہ بھائی کہیں سے آئے ہو, کہیں سے تمہارا اوریجن ہے, واپس ادھر ہی جانا ہے تم نے. یہ دیکھو تمہارے ابا کے قدموں کے نشانات, آسمانوں سے اتارا گیا تھا, جنت سے آئے ہیں, دوبارہ جنت کی رائے لینی ہے تم لوگوں نے. تو یہ اللہ کی بھی پلان میں یہ بات رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو باقی رکھتے ہیں تاکہ پچھلوں کے لیے کیا ہو, عبرت کا سامان ہو. ٹھیک ہے, چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے. نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ مزید اس کو دیکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت